رمضان المبارک میں عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ بعض دفعہ سحری کرتے ہی نہیں ہیں، اگر کرتے ہیں تو بعض دفعہ جلدی کر لیتے ہیں اور یا بالکل چند ایک لقمے لیتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیونکہ ڈائٹنگ کرنی ہے، رمضان آیا ہے تو رمضان میں اپنا ویٹ کم کر لیں گے۔ تو کیا سحری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ یہ آپ کا سوال بڑا زبردست ہے، اور اکثر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ یا تو سحری بہت زیادہ کھا لیتے ہیں یا کم کھا لیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ہی 1-2 بجے سحری کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کی ہے، اور سحری بھی کی ہے آخری وقت میں، یعنی کہ جب اذان ہونے لگے اس سے 5-10 منٹ پہلے آپ سحری کر لیں، اور یہ سنت بھی ہے اور اس کا اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ تو جو لوگ رات کو سوتے وقت ہی کھانا کھا لیتے ہیں، ایک تو وہ اس سنت سے محروم رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں کھانا کھاتے تھے۔ دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ کھانا کھا کے اسی ٹائم میں سو گئے تو بہت سارے لوگوں کی نماز صبح کی رہ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ نے رات کا کھانا کھایا ہوا ہے، جلدی کھا لیا ہے، تو وہ کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا، اور اس سے نقصان یہ ہوگا کہ اس کو روزہ بھی بھوک لگے گی، اس سے روزہ اچھے طریقے سے نبھایا نہیں جائے گا۔ اب تو ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ رات کو جی وہ آپ نے ہوٹل بک کروایا ہوتا ہے کہ آپ نے افطاری سحری یہاں پہ کرنی ہے، تو رات کو ٹائم سے ہی 2 بجے ہی سحری کر لی جاتی ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے صحت کے حوالے سے بھی۔ اور سحری کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی، سحری میں کیا کھانا چاہیے۔ یہاں پہ ایک بات تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری ضرور کھاؤ، کھانی ضرور چاہیے، سحری کرنی چاہیے، فرضی روزے میں تو ضروری ہے۔ اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، اکثر ہم جاتے ہیں، ہماری روایات ہیں، کچھ علاقوں میں صبح کے ٹائم پہ چاول کھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر دہی ڈال کے تو وہ کھایا جاتا ہے۔ کئی جگہوں پہ صبح کے ٹائم پہ پراٹھا ہوتا ہے، دہی ہوتا ہے، ساتھ اس کے چائے ہوتی ہے، تو سالن ہوتا ہے، اور کئی جگہ پہ وہ چوری کا استعمال کیا جاتا ہے، گھی میں روٹی کو گوندھ کے تو وہ چوری بنتی ہے بڑی زبردست شکر کی، وہ استعمال کی جاتی ہے۔ اور بعض کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ملا کے نا تو اتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو ہیوی کر لیتی ہیں کہ پورا دن نکالنا ہے تو اتنا زیادہ کھاؤ کہ بھوک نہ لگے۔ جب ہم دماغ میں یہ بٹھا لیتے ہیں نا کہ ہمیں ابھی بھوک لگ جانی ہے تو وہ لگ جاتی ہے، اور وہ جھوٹی بھوک ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کا دماغ مضبوط ہونا چاہیے۔ معاشرے میں دیکھنا چاہیے، کئی لوگ ہم ایسے دیکھتے ہیں وہ زمیندار ہیں تو اپنا زمینوں کا کام کر رہے ہیں لیکن روزہ رکھا ہوا ہے۔ کئی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ مزدوری کا کام کرتے ہیں یا مستری کا کام کرتے ہیں اور مکان بناتے ہیں، بلڈنگز بناتے ہیں، تو دیکھیں ایمان مضبوط ہوتا ہے تو وہ روزہ رکھتے ہیں۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں، وہ صبح سے لے کر شام تک وہ مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں لیکن روزہ نہیں چھوڑتے۔ وہاں پہ ایمان کی مضبوطی، اور روزے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے۔ ہاں، اور روزہ ہمیں سکھاتا کیا ہے، ہمارا ایمان مضبوط کرتا ہے، تقوی ایمان ہمارے اندر اور پرہیزگاری آ جائے، تو وہ بیسیکلی تو ہمارے لیے اس لیے رمضان آتا ہے کہ ایک تو ہمیں عادت پڑ جائے نماز، قرآن، اذکار، اور اس کے بعد ہماری ڈائٹ کو سیدھا کرنے کے لیے جو ہم نے پورا سال یہ چیز کھا لی وہ چیز کھا لی، ہمارا سٹمک اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے، ہمیں کافی زیادہ بیماریاں لگ چکی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے اس کے اوپر ریسرچ بھی پڑھی ہوگی کہ یورپ میں اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے کہ جو انسان 30 دن ایسے روزے رکھ لے تو وہ بیمار ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن وہ کس طرح روزے رکھے؟ جس طرح کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کھانا کھائیں تو ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ خالی چھوڑ دیں، تاکہ وہ سٹمک جو ہے، آپ کا معدہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ورکنگ کر سکے اور کھانا اچھے طریقے سے ہضم ہو سکے۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھانا اتنا کھا لیتے ہیں کہ بعد میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ اور کھانا چلا جائے۔ یہاں پہ ایک مشہور بات بھی ہے کہ اگر میرے پیٹ میں جگہ اور ہوتی، جیسے کسی کو پوچھیں بھی آپ کی طبیعت نہیں صحیح تو آپ کو دوائی دے دی، آپ کا سٹمک جو ہے کھانا زیادہ کھا لیا، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ اگر گنجائش ہوتی تو میں کھانا ہی اور کھا لیتا، یہ ٹیبلٹ کھانے کی بھی گنجائش نہیں ہے، تو ہم بہت زیادہ سیر ہو کے کھا لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم یہ بات صرف ہمیں سمجھنی چاہیے، ایک تو سحری ضروری ہے، دوسرا سحری جو کرنی ہے وہ بالکل صبح اذان سے بالکل تھوڑی دیر پہلے، یعنی کہ آخری وقت میں سحری کرنی چاہیے۔ سحری ضرور کرنی چاہیے اور آخری وقت میں کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بیان کیا ہے کہ آپ سحری لازمی کھاؤ، سحری میں برکت ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ آپ سحری جو ہے وہ آخری وقت میں کریں اور افطاری جو ہے وہ جلدی کریں۔ بالکل ایسا ہی۔ صحیح، بہت شکریہ حکیم صاحب۔